حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ إحياء العلوم، امام غزالی کی عظیم کتاب، پہلی جلد کے صفحہ نمبر 929 پر ایک بہت پیاری بات لکھی، سنیے ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں خواب میں محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا امام شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی نے کتاب الرسالہ میں جو لکھا ہے صلی اللہ علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون، انہیں اس کا کیا عوض عطا ہوگا، کیا بدل عطا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں اس کے انعام میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا، تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے، اور آئیے میں آپ کو فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 185 جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر 30 جلدیں جو ہیں اس کے مطابق صفحہ نمبر عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں سب درودوں سے افضل درود وہ ہے جو سب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے۔ درود شریف راہ چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، جہاں نجاست پڑی ہو وہاں رک جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک وقت معین کر کے ایک عدد مقرر کر لے، اس قدر باوضو دو زانو ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے روزانہ عرض کیا کرے، جس کی مقدار 100 بار سے کم نہ ہو، زیادہ جس قدر نبھا سکے بہتر ہے۔ علاوہ اس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حال میں درود جاری رکھے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک صیغہ خاص کا پابند نہ ہو، بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف صیغوں سے عرض کرتا رہے تاکہ حضور قلب میں فرق نہ ہو۔ اعلی حضرت نے کیا فرمایا، دوہرا لیجئے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ سب سے افضل درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں کہیں اگر نجاست پڑی ہوئی تو وہاں پڑھنے سے رک جائیں۔ اور بہتر یہ کہ روزانہ ایک تعداد مقرر کر لے، مثلا 100 دفعہ پڑھوں گا یا 313 دفعہ پڑھوں گا، 1200 دفعہ پڑھوں گا، اور جو تعداد مقرر کی ہو وہ کیسے پڑھے؟ باوضو دو زانوں، جیسے نماز میں اتحیات کی حالت میں ہوتے ہیں، اور مدینہ پاک کی طرف رخ کر کے روزانہ
کم سے کم اس کی مقدار 100 بار، جس قدر زیادہ نبھا سکے بہتر ہے۔ وضو با وضو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک ہر حال میں جاری رکھے، اور ایک ہی درود پاک نہیں، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، کبھی صلی اللہ علی محمد، کبھی صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یعنی کبھی درود رضویہ، کبھی درود غوثیہ، کبھی درود ابراہیم، اس طرح مختلف درود پڑھے تاکہ حضور قلب میں فرق نہ پڑے۔ کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت کا معاملہ مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات بہت اہم، اچھی نیت جنت میں پہنچا سکتی ہے اور بری نیت جہنم میں پہنچا سکتی، اور اچھی نیت بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ فیضان ریاض الصالحین مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ صفحہ نمبر 34 پر رسالہ قشیریہ کے حوالے سے لکھا ہے، خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بیکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کیا مغفرت کا سبب وہی سڑک بنی جسے آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کر کے مکہ مکرمہ کی طرف بنوایا تھا؟ زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ کہا نہیں، اس سڑک کا ثواب تو کام کرنے والوں کو ملا، مجھے تو اللہ عز و جل نے میری اچھی نیتوں کی وجہ سے بخشا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیے زبیدہ خاتون رحمت اللہ تعالی علیہا کی بخشش کا سبب کیا بنا؟ اچھی نیت۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال نیت ہی پر ہیں، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کرنے کے عادی بن جائیں۔ فیضان مریم کے سلسلے میں ہم بہت کچھ الحمدللہ عز و جل سن چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی بہت کچھ سنیں گے۔ اس سلسلے میں شرکت کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے حسب حال، اللہ کی رضا، حصول ثواب، توجہ کے ساتھ سننا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، حسب موقع عز و جل کہنا، درود پاک پڑھنا، رضی اللہ تعالی عنہا کہنا، رحمت اللہ تعالی علیہ، جو موقع اس کے مطابق نیکی کی دعوت پر عمل کرنا، اصال ثواب کی نیت۔ میں نیت کرتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں جو بھی ثواب ہے اسے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات، یعنی سارے مسلمان مرد و عورت، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی، عزیز و اقربا کو اصال ثواب کرتا ہوں۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بہت شان و عظمت عطا فرمائی، ایک نبی کی والدہ بنی، ایک نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں رہیں، بے موسمی پھل انہیں عطا کیے جاتے رہے، مستجاب الدعوات تھی، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ ان کی محراب کے پاس، ان کے کمرے کے پاس جس میں آپ عبادت کیا کرتی تھیں، حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حضرت یحییٰ
علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت سنائی. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے کیا کہنے. جنت میں انہیں محبوب رب العزت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہوگا. سبحان اللہ. آج کے سلسلے میں بالخصوص یہ عرض کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت. اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ابھی آپ اپنی امی جان کے شکم میں تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت عرض کر رہا ہوں. حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں اور میرا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام تنہائی میں ہوتے تو وہ مجھ سے باتیں کرتے, میں ان سے باتیں کرتی. جب کوئی دوسرا آتا تو آپ میرے شکم میں تسبیح کرنے لگتے اور میں اس کو سنتی رہتی. انجیل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تو آپ کو کتاب دی گئی انجیل مقدس, لیکن آپ کو تورات شریف کی تصدیق کرنے والا کیا گیا, کہا گیا. پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 46. سنیے, ایمان تازہ کیجیے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے, تصدیق کرتا ہوا توریت کی جو اس سے پہلے تھی, اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے, اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی کہ اس سے پہلے تھی, اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کو. تفسیر نعیمی سے اس آیت کے متعلق آئیے پیارے پیارے دل کشا و دل ربا مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے 4 صفات بیان فرمائے. نمبر 1, ان کا انبیاء بنی اسرائیل کے بعد آنا. نمبر 2, ابن مریم ہونا, یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہونا. نمبر 3, توریت کی تصدیق کرنا. نمبر 4, صاحب انجیل ہونا. 4 اوصاف عیسیٰ علیہ السلام کے. بنی اسرائیل کے انبیاء کے بعد آنا, حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہونا, توریت کی تصدیق کرنا, اور صاحب انجیل مقدس ہونا. انجیل شریف کے 5 صفات بیان فرمائے. ہدایت ہونا, نور ہونا, توریت کی تصدیق کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینا, پرہیزگاروں کو نصیحت فرمانا. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی 6 جلد میں فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں, یعنی آخری نبی, اور آپ تمام بنی اسرائیل کے نبیوں کے بعد تشریف لائے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے سوا کوئی نبی موجود نہ تھے, یعنی کوئی نبی آپ کا ہم زمانہ نہ ہوا. مزید لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے. یہ فائدہ عیسیٰ ابن مریم فرمانے سے حاصل ہوا. قرآن کریم نے کسی نبی کو نسبت نسبی سے بیان نہ فرمایا,
اور کسی بیوی کا نام نہ لیا سوا عیسیٰ علیہ السلام کے اور سوا حضرت مریم کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کو جھٹلایا نہیں بلکہ اس کی تصدیق و تائید کی. مفتی صاحب لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب اور صاحب شریعت پیغمبر ہیں، بہت ہی عظمت والے ہیں. لکھتے ہیں انجیل شریف میں ہدایت، نور، تصدیق، نصیحت، احکام شریعہ سب کچھ ہی ہے. جو کہے کہ انجیل میں صرف وعظ و مثالیں ہیں، احکام شریعہ نہیں، وہ اس آیت کے خلاف کہتا ہے. مزید لکھتے ہیں اب توریت و انجیل کے اصلی غیر تبدیل شدہ احکام کسی کے لیے لائق عمل نہیں. عیسائی یہودی بھی ان پر عمل کر کے ہدایت نہیں پا سکتے. اپنے اپنے وقت میں وہ کتابیں ہدایت تھیں، اب ان پر عمل گمراہی ہے. بہت ہی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے. اب توریت و انجیل کے اصلی غیر تبدیل شدہ احکام کسی کے لیے لائق عمل نہیں. عیسائی یہودی پر ان پر عمل کر کے ہدایت نہیں پا سکتے. اپنے اپنے وقت میں وہ کتابیں یعنی توریت شریف اور انجیل مقدس ہدایت تھیں، اب ان پر عمل گمراہی ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ وہ شکم مادر میں اپنی امی جان سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں آپ تسبیح کرتے تھے، اپنی والدہ سے گفتگو کرتے تھے. اور آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ شکم اطہر میں، ماں کے شکم اطہر میں تورات شریف الہام کی گئی اور انجیل مقدس آپ پر نازل کی گئی. آپ کو انجیل مقدس آسمانی کتاب عطا ہوئی. اس کا ذکر 27ویں پارے کی سورہ حدید کی 27ویں آیت میں بھی ہے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. ترجمہ کنز الایمان. پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی. روح البیان میں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک میں تورات شریف کو حفظ کر لیا تھا. یہاں تک کہ سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پاک کو سنتی تھیں کہ وہ آپ کے پیٹ مبارک میں تورات شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. اور ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ روایت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انجیل مقدس کو پڑھتے اور اسے ماں کے پیٹ میں ہی یاد کر لیا تھا. اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے گریبان میں پھونک ماری تو آپ حاملہ ہوئی. پھر آپ نے اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کے لیے کہ لوگ تہمت لگائیں گے اور ہر ایک کو سمجھایا نہیں جا سکتا، اپنے اس حجرے کو، اس مبارک کمرے کو جہاں آپ عبادت کیا کرتی تھیں، آپ نے خیر بات کہا اور دور ایک کونے میں چلی گئی. چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 16-17 میں ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئی تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا.
یہ ترجمہ میں نے کنز الایمان سے پیش کیا، اور اردو تراجم میں یہ بہت فائق ہے. ایک ولی اللہ کا ترجمہ، عاشق رسول کا ترجمہ ہے، اور تفسیر بھی ساتھ میں پڑھنی چاہیے، نور العرفان یا خزائن العرفان، اور مکتبۃ المدینہ کی اب تو آ گئی سیرات الجنان. تو حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے پریشانی کے عالم میں مشرق کا رخ کیا. ایک کھجور کے تنے کے ساتھ آپ چھپ گئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں یہ ہوا، یہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 23. فَأَجَاءَهَا الْمَغَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا. بیت المقدس کی ایک وادی میں آپ تشریف لے گئیں تاکہ لوگ آپ پر طعن و تشنیع نہ کریں. اور حضرت سیدنا امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اہل سے اس لیے دور ہو گئی تھی کہ کسی غیر ذو رحم محرم کی نظر آپ پر نہ پڑے، اور کوئی بھی آپ کو نہ دیکھے، اور کسی کی نظر بھی آپ تک نہ پہنچے. اللہ ہماری ماں بیٹیوں کو خاتون جنت کے صدقے میں حیا کی چادر عطا فرما دے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں حیا کی چادر عطا فرما دے. یہ اللہ کی پسندیدہ بندی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں شرم و حیا عطا فرما دے. نور العرفان میں مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں شہر ایلیا سے 6 میل دور بیت اللحم کے جنگل میں آپ راتوں رات چھپ کر نکل گئے، اور آپ کسی سے یہ راز شرم کی وجہ سے کہہ نہ سکی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا. آپ مشرق کی طرف گئیں تو نصارہ نے، کرسچنز نے اسی وجہ سے مشرق کو قبلہ بنا لی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں اہل کتاب پر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، حج کرنا فرض کیا گیا تھا. چونکہ حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اہل سے بیت المقدس کی مشرقی جانب گئی تھی، اس لیے وہ مشرق کی جانب نمازیں پڑھنے لگے. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ کو قبلہ بنا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 8 ماہ مکمل ہونے کے بعد ہوئی. کس ماہ میں ہوئی؟ یہ مہینہ تھا محرم الحرام کا، سبحان اللہ. اور دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا دن تھا، جسے کہتے ہیں عاشورہ. اور عاشورہ کا دن بہت فضیلت والا ہے. یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا، اور یہ تازہ ترین ہے بقیہ واقعوں کی نسبت، ورنہ اس میں بہت سے عظیم واقعات رونما ہوئے. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی 10 محرم الحرام کو یعنی یوم عاشورہ کو ہوئی. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے جنت پیدا کیے گئے، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اسی دن میں انہیں آگ سے نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، فرعون غرق ہوا. یہ بھی عاشورہ کا دن تھا. اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی تاریخ پر عاشورہ پر انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا. سلیمان علیہ السلام کو عظیم ملک عطا ہوا، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا. یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا. یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، یہ بھی یوم عاشورہ تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع ہوئی، دور ہوئی، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا. آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش عاشورہ کے دن ہوئی. اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا.
اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ ماہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، بعض میں منسوخ کر دیا گیا. اور اسی دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہزادوں سمیت 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا. تو عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. تفسیر نعیمی میں ہے کہ بیت اللحم، بیت المقدس کے قریب جنگل ایک علاقہ ہے بیت اللحم، وہاں پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جو خشک تھا وہاں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اور سنن نسائی حدیث نمبر 448 حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بیت اللحم میں نماز ادا کی جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہاں میں سمجھایا گیا کہ بابرکت مقامات پر نوافل پڑھنا سنت ہے. اور یہ یاد رہے ہمارے آقا سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضیلت لینے کے لیے نہیں بلکہ فضیلت دینے کے لیے ان مقامات پر نوافل ادا کی. کیونکہ آپ کسی سے فضیلت نہیں پاتے، کائنات میں جو بھی فضیلت پاتا ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فضیلت پاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی 10 محرم کو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ماہ ربیع الاول میں، پیر کے دن، رمضان میں نہیں ہوئی. ایسا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا لیلۃ القدر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی. حرمت والے مہینے میں نہیں ہوئی، 15ویں شعبان کو نہیں ہوئی، جمعے کے دن نہیں ہوئی. بڑی پیاری بات لکھی ہے علماء نے کہ جب آپ ربیع الاول میں پیر کے دن پیدا ہوئے تو اس ماہ اس دن کو آپ کی وجہ سے فضیلت ملی. کیونکہ آپ کسی سے فضیلت نہیں پاتے بلکہ کائنات میں جو بھی فضیلت پاتا ہے وہ آپ سے فضیلت پاتا ہے. اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ 53 پر لکھتے ہیں علاوہ ازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی دوسرے سے شرف حاصل نہیں ہوا بلکہ دوسروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شرف پایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے نوازتا ہے تاکہ اس کو فضیلت دے. جیسا کہ آپ کی ولادت پاک کے لیے رمضان کی بجائے ربیع الاول کو اور جمعہ کے بجائے سوموار کے دن کو اور کعبے کی بجائے آپ کی جائے ولادت کو مشرف فرمایا. اور بھی بہت پیاری پیاری باتیں علماء نے لکھی ہیں. اور اعلی حضرت کی ایک ربائی بھی سنیے. سبحان اللہ. رحمت کے دن نے داغ حرما دیکھا، شب کو بھی نہ روزے سیاہ پیش آیا. رحمت کے دن نے داغ حرما دیکھا، شب کو بھی نہ روزے سیاہ پیش آیا. وہ وقت جس سے دونوں طرف نسبت تھی مولا کی ولادت سے شرف یاب ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے نہ دن محروم ہوا نہ رات محروم ہوئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، رات اپنے اندھیرے سمیٹ رہی تھی، دن کا اجالا پھیلا جا رہا تھا. تو دونوں نے برکتیں پائیں کیونکہ صبح شادی کا وقت ہی وہ ہوتا ہے، دن اور رات کے مجموعہ. نہ دن مکمل ہوتا ہے نہ ہی رات تھی. سبحان اللہ. برادری اعلی حضرت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت
کہا گیا کہ سکندر کے فتح بابل کے 65 سال کے بعد ہوئی. حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کھجور کے درخت کے پاس تشریف لائیں. وہ کیسا درخت تھا؟ خشک تھا. اس کا سر جو تھا جس پر وہ شاخیں ہوتی ہیں کھجور کے درخت کی، وہ بھی نہیں تھی، اور کوئی پھل نہیں تھا. سردی کا موسم تھا، اس پر سبزہ وغیرہ نہیں تھا، اور یہ درخت بہت پرانا تھا. حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت کا ظہور ہوا. کیا کہ آپ نے اس کو حرکت دی، اس درخت کو. اس کے تنے کے اوپر والے حصے کو دیکھا تو اچانک کھجور کی شاخیں پیدا ہو گئیں. پھر پھل کو دیکھا جو شاخوں سے نکل آیا. پھر سبزے کو دیکھا جو کہ کچی کھجور بن گیا. پھر سرخ ہو کر تر و تازہ کھجور بن کر پک گئی. اور یہ تمام کا تمام پلک جھپکنے کی مقدار میں ہوا. نقاہت بہت تھی، آزمائش کا وقت تھا، کمزوری بہت تھی. تو جیسے آپ نے کھجوریں تناول فرمائیں تو نقاہت و کمزوری جاتی رہی. پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 25-26. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. ترجمہ کنز الایمان. اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ. اور مزید بیان ہوا اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی. حضرت علامہ ابن عربی علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں، سمجھنے والی بات ہے، توجہ کرنے والی بات ہے. حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے پہلے سنا کہ بے موسمی پھل عطا ہوتے تھے، اور اب کیا حکم ہو رہا ہے کہ درخت کو ہلا. اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے بے موسمی پھل عطا ہوتے تھے، اب اللہ تعالی کی جانب سے حکم ہو رہا ہے کہ درخت کو ہلا. لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کا دل اللہ تعالی کی یاد کے لیے فارغ تھا، تو اللہ تعالی نے ان کے اعضاء کو کام کرنے اور تھکنے سے فارغ رکھا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اب ان کا دل بچے کی حفاظت، بچے کی پرورش اور دیکھ بھال کی طرف متوجہ ہوا، تو ان کو بھی عام لوگوں کی طرح کسب اور اسباب کے حصول کی طرف متوجہ کر دیا گیا. مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ الکوی یہ بڑا پیارا مدنی پھول عنایت فرمائے اس موقع پر کہ انہیں حکم ہوا کہ ہلانے کا، درخت کو ہلانے کا حکم ہوا کہ کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ اس لیے لگوایا تاکہ معلوم ہو کہ ولی کے ہاتھ کی برکت سے سوکھے ڈنڈے ہرے ہو جاتے ہیں، تو ان کی نظر سے خشک دل بھی ہرے ہو جائیں گے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، کہا جاتا ہے نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مدنی چینل کا سلسلہ دیکھیے، مدنی انقلاب، پتہ چلے زندگیاں کیسے پلٹتی ہیں. یہ بہاروں کے رسالے پڑھیں، آپ کو معلوم ہو زندگیاں کیسے پلٹتی ہیں. آج امامیں سجے ہوئے ہیں، آج داڑیاں چہروں پر سجی ہوئی ہیں، عبادتوں کا نور ہے، نیکی کی راہ پر اسلامی بھائی بھی چل رہے ہیں، اسلامی بہنیں بھی چل رہی ہیں. پہلے ایسی کیفیت نہیں تھی. اسلامی بھائیوں کے مدنی انقلاب کے سلسلے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے شراب پیتے تھے، نماز کا پتہ نہیں تھا، اور چرس کے ٹرک اترتے تھے.
جوؤں کے اڈے چلتے تھے، اور پھر اللہ نے ہدایت دی، سبحان اللہ، وہ نیکوکار ہو گئے، سنتوں کے عامل ہو گئے، سنتوں کی راہ پر گامزن ہو گئے، اوروں کو نیکی کی دعوت دینے والے ہو گئے۔ اور اسلامی بہنیں جو بے پردہ گھومتی تھیں، استغفر اللہ، گانے سنتی تھیں، ڈرامے دیکھتی تھیں، ناجائز فیشن کرتی تھیں، مردوں کے ساتھ اختلاط میں بھی شرماتی نہیں تھیں، مگر سبحان اللہ امیر اہل سنت کی برکت سے الحمدللہ کتنوں کی زندگی میں مدنی انقلاب آ گئے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ کھجور کے درخت کو لگوایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ ولی کے ہاتھ کی برکت سے سوکھے ڈنڈے ہرے ہو جاتے ہیں تو ان کی نظر سے خشک دل بھی ہرے ہو جائیں گے۔ اور تفسیر روح البیان میں بھی بڑا پیارا مدنی پھول دیا گیا کہ آپ کو درخت کو حرکت دینے کا حکم کس لیے دیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے بچے کی بغیر والد کے پیدائش پر تعجب ہوا، تو اللہ تعالی نے خشک تنے سے تازہ کھجوریں پیدا کر کے دکھائیں تاکہ آپ کو تعجب نہ ہو۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر کتنی کھجوریں کھائیں؟ 11ویں والے غوث پاک کے ماننے والے جھوم جائیں۔ سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 11 کھجوریں تناول فرمائی، 11 کھجوریں، اور پانی کتنا پیا؟ پنجتن پاک کے ماننے والے جھوم جائیں، ایک نسبت اور بھی مل گئی ہے، 5 گھونٹ پانی پیا، 11 کھجوریں کھائیں اور 5 گھونٹ پانی نوش فرمایا۔ یہ ایسا معاملات کیوں ہوئے کہ وہ کھجور کا سوکھا درخت، شاخیں نکل رہی ہیں، پھل آ رہا ہے اور وہ پک رہا ہے اور کھجوریں گر رہی ہیں، یہ کس لیے دکھایا گیا؟ تو تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ ایسی نشانیاں دکھائی گئیں کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف و ہراس اور پریشانی ختم ہو جائے، اور کھجوریں کھلائی گئیں کیونکہ عورتوں کی مرغوب غذا کھجور ہے۔ اور حضرت سیدنا امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس درخت کی طرف رہنمائی فرمائی تاکہ وہ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس درخت کی تازہ پکی کھجوریں کھلائے، کیونکہ یہ بچہ جننے والی عورتوں کی خوراک ہے۔ کیا؟ کھجور۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے، اسماعیل حقی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ انہیں کھجور کا پھل عنایت کیا گیا حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس لیے کہ کھجور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بقایا مٹی سے پیدا ہوئی، اور دیگر پھلوں کی نسبت کھجور کو انسان سے زیادہ مناسبت ہے۔ کھجور کے فضائل بھی بہت ہیں، مدنی چینل پر بھی دکھائے جاتے ہیں، امیر اہل سنت نے مدنی پھول بھی اس کے مرتب فرمائے ہیں۔ کنز الامال حدیث نمبر 35308، رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو نفاس کی حالت میں کھجور کھلاؤ۔ جس عورت کا کھانا نفاس میں کھجور ہوگا اس کا بچہ حلیم ہوگا، حلیم یعنی بردبار۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو ان کا بھی کھانا یہی تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے کوئی بہتر کھانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ عطا فرماتا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ عورت کے لیے میرے نزدیک، نفاس والی عورت کے لیے تر کھجور سے زیادہ کوئی مفید چیز نہیں، اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کھجور کا درخت کون سا تھا؟ کھجور کی بہت سی قسمیں، سنیے۔ وہ کھجور کا درخت جو تھا وہ عجوا کھجور تھی،
اس کی قسم تھی عجوہ. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن دارمی کی یہ حدیث پاک ہے، عجوہ کھجور جنتی میوہ ہے اور یہ زہر کے لیے شفا ہے. تو کیفیت کیا تھی حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ درد ذہ کی شدت کی تکلیف میں تھیں، تنہا تھیں، بے کسی کا عالم تھا اور کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، دیگر ضروریات بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، بہت پریشان. اور پھر یہ بات پریشان کن تھی کہ اور رسوائی کا تصور. تو ان سب باتوں سے آپ اس قدر پریشان ہوئے کہ بے اختیار منہ سے الفاظ نکل گئے، کاش میں آج سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگوں کے حافظے سے اتر چکی ہوتی. چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. ترجمہ کنز ایمان، بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور ان کو ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے تسکین دلائی. چنانچہ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا پریشان نہ ہو. تو والدہ صاحبہ نے کہا میں کیسے پریشان نہ ہوں، حالانکہ آپ میرے ساتھ ہیں، میرا کوئی شور نہیں، نہ میں کسی کی کنیز ہوں، تو لوگوں کے سامنے میرا کون سا عذر ہوگا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو کہا میں آپ کی طرف سے بات کرنے کو کافی ہوں. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کی تمنا کی. تو ان کی شریعت میں ہو سکتا ہے کہ موت کی تمنا کرنے کی ممانعت نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ بغیر ارادے کے غلبہ حال کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، یا دین میں فتنے کے خوف سے ایسا کہا ہو. تو آپ کو اندیشہ تھا کہیں لوگوں کی رسوائی کی وجہ سے مجھ سے جھوٹ نہ نکل جائے، تو دین کی خرابی کا خدشہ تھا، اس لیے موت کی تمنا کی. اور فتنے کے وقت موت کی تمنا کرنا جائز، اس میں حرج نہیں. اور مرآت جلد 2 صفحہ 436 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں موت کی آرزو اچھی بھی ہے بری بھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے یا دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا ہے تو اچھا ہے، اور اگر دنیاوی تکالیف سے گھبرا کر تمنا موت کرے تو برا. موت کی یاد بہترین عبادت ہے، خصوصاً جب اس کے ساتھ تیاری موت ہو. اور مومن کی زندگی بہرحال اچھی ہے کیونکہ اعمال اسی میں ہو سکتے ہیں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی شعر ہے، روحنا کیوں مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. سبحان اللہ. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، نیکوکار تو اس لیے کہ شاید وہ نیکیاں بڑھا لے، اور بدکار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کر لے. اور صحیح مسلم شریف میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نہ موت کی آرزو کرے نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی ایک مر جائے گا تو اس کا عمل ختم ہو جائے گا، اور مومن کی عمر بھلائی ہی بڑھاتی ہے. اور
حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیاۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ دنیاوی تکالیف جیسے بیماری یا غریبی کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا مکروہ، اس لیے کہ بے صبری اور تقدیر الہی سے ناراضی کی نشانی ہے، جبکہ دینی ضرر کے خوف سے موت کی تمنا کرنا مکروہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا نیز اس دنیا کی تنگی اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے اور ملک آخرت اور جنت میں پہنچنے کے لیے موت کی آرزو کرنا ایمان اور اس کے کمال کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری شریف، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، پھر اگر کرنا ہی پڑے تو یوں کہے الہی جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے۔ دعا کر لیجئے، الہی جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں مرآت جلد 2 صفحہ 436 پر، بیماری اور آزاری سے گھبرا کر موت نہ مانگے، جس طریقے سے دعا کی اجازت دی گئی نہایت ہی پیارا طریقہ ہے، کیونکہ اس خیر و شر میں دین و دنیا کی خیر و شر شامل ہے۔ گویا موت کی تمنا کہہ بھی لی مگر قاعدے سے۔ لکھتے ہیں خیال رہے یہ کہنا جائز ہے خدایا مجھے شہادت کی موت دے، خدایا مجھے مدینہ پاک میں موت نصیب کر۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی تھی کہ مولا مجھے اپنے حبیب کے شہر میں شہادت نصیب کر۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ عز و جل ایسے ہی ہوگا۔ چنانچہ مسجد نبوی محراب نبی نماز کی حالت میں مصلی مصطفیٰ پر آپ کو کافر مجوسی ابو لؤلؤ نے شہید کیا۔ دعا کیا تھی؟ کمان سے نکلا ہوا تیر تھا، جو کہا وہی ہوا، کیوں نہ ہو رب کی یہ مانتے ہیں رب ان کی مانتا ہے۔ حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کا ہم نے بیان سنا، انشاءاللہ عز و جل مزید اگلے سلسلے میں عرض کیا جائے گا۔ آپ پریشان اس قدر پریشان کیوں تھیں، اور وہاں پر پانی کی نہر جاری ہوئی، نہر کیسے جاری ہوئی، کیسے نکالی گئی، آپ کو ندا کی گئی، وہ کس نے ندا کی اور وہ کیا آواز تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر فرشتوں کی آمد ہوئی کس طرح ہوئی، اور شیطان کی کیا کیفیت تھی، اور کون سا وقت تھا جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور جن بدنصیبوں نے حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا ان کا انجام کیا ہوا، کچھ انشاءاللہ عز و جل یہ بھی عرض کیا جائے گا، اور بہتان کے بارے میں کیا حکم ہے، قیامت کے دن بہتان کی سزا کیا ہوگی، یہ انشاءاللہ آپ آئندہ کے سلسلے میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو دیندار بنائے، فکر آخرت کرنے والا بنائے، نیکی کرنے والا بنائے، فرائض و واجبات و سنن کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک نیا رشتہ پانے والی بہو کو کیسا ہونا چاہیے؟ شروع میں بچپن میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب وہ اتنی سی چھوٹی سی بیٹی ہوتی ہے 12 13 14 سال کی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو ٹینشن تھوڑا سا شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اب تک یہ شفقت و محبت لیتی رہی ہے، اب اس کا دینے کا وقت آیا ہے۔ آپ کرو اس کی ماں کی غیبت، آپ کرو اس کے بھائی کی غیبت، اب اس کے دل میں آپ صحیح صحیح بتائیں آپ کا عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا کہاں سے بیٹھے عورت کو کوئی مقام نہیں تھا، کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی عزت نہیں۔ اس اسلام کے نام پر اپنی نفس، اپنی خواہشات اور اپنی سوچوں کو قربان کر دو، خلاص۔
عورت تو فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال اور سامان کی حفاظت کرے. آپ یہ چاہو کہ میرا شوہر میرے انڈر میں رہے, میرا شوہر دب کر رہے, میں جو بولوں یوں کرے, میں ہوں کہوں تو شوہر ہوں ہو جائے, میں آنکھیں دکھاؤں تو شوہر کی آنکھیں نیچے ہو جائیں. اگر یہ ہے تو ڈرو اس چیز سے کہ شوہر تمہارے شر سے ڈر غیر محرم تک آپ کی آواز نہیں جائے, کہ یہ بھی اسلام کا حکم ہے. کوئی باپ نہیں چاہتا, کوئی ماں ایسے نہیں چاہے گی کہ بیٹی گھر اجاڑ کر واپس آ جائے. کانسٹیٹیوشن آف اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ انڈر سپرویژن ہسبینڈ. شریف عورت کیسے بولے گی یار, وہ تو چپ رہے گی, وہ تو اس کا کفر مدینہ ہوگا, بس کفر مدینہ. ڈرو خدا سے, ڈرو خدا سے, ڈرو خدا سے. عورتوں خدا سے ڈرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے, تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے, تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے, سریعان چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے, میرے آقا مجھے بھیک مل رہی ہے. میرا کام چل رہا ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرے نام سے رونق, میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرے نام سے رونق, تیرے نام سے بدولت میرا نام چل رہا ہے. آقا اس نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے. یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفینہ زندگی کا, یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفینہ زندگی کا, کہ سفینہ زندگی کا. ابھی صبح چل رہا ہے, ابھی شام چل رہا ہے, ابھی صبح چل رہا ہے, ابھی شام چل رہا ہے. مجھے بھیک
رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، سر عرش نام تیرا، سر حشر بات تیری، سر عرش نام تیرا، سر حشر بات تیری، سر حشر بات تیری، کہیں بات چل رہی ہے، کہیں نام چل رہا ہے، کہیں بات چل رہی ہے، کہیں نام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے، رہے عشق مصطفیٰ پہ صلی اللہ، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی، میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی، ہے بھیک مصطفیٰ کی، اسی بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے، اسی بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے۔ میرے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بھی کیا اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ یعنی ساری فیملی یعنی گھر والوں کے بیچ سامنے میاں بھی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ اگر میاں بیوی ہیں اور ساتھ میں ساس اور سسر ہیں اور سمجھو کہ نندے بھی ہیں عورت کی، تو یہ تو مل کے کھا سکتے ہیں۔ اب اگر دیور اور جیٹھ بھی ہیں تو اب یہ دیور اور جیٹھ سے بھابھی کا پردہ ہے، تو اب یہ اس طرح مل کر نہیں کھا سکتے کہ دیور اور جیٹھ بھی وہاں بیٹھے اور یہ بھی بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر وہاں پردہ ہے تب بھی وہ کلائی نظر آئے گی تو ہتھیلی نظر آئے گی، تو اس لیے اس کو مطلب وہ نقاب اٹھائے گی تو منہ نظر آئے گا۔ تو دیور جیٹھ یا کزن بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات خاندان کے دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ تو یہ اصول یاد رکھیں کہ عورت اپنے محارم یعنی جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہو ان کے ساتھ اس کا پردہ نہیں ہے، اور جن سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے
ان سے پردہ ہے. اب مثال کے طور پر فی الحال اس کا یعنی کہ شوہر زندہ ہے تو اپنے دیور سے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے شادی کرنا حرام ہے، لیکن پردہ موجود ہے کہ یہ شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. شوہر نے طلاق دی یا فوت ہوا تو عدت گزار کر یہ شادی کر سکے گی. تو یوں آج کل جو فیملی مل کے کھاتی ہے نا، اس میں دیور جیٹ اور یہ سب ہوتے ہیں، اور بے تکلفی بھی ہوتی ہے. بھابھی گرم کر دو، بھابھی وہ ذرا اٹھا کے دے دو، تو فرمائشیں بھی کرتے ہیں. تو یہ سب اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آئیے سلسلہ مدنی مکالمہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب